مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد خلیفہ کے ہونے کی بات کہی ہے۔ اب یہ جو خاتم کا یہاں مطلب لے رہے ہیں، خاتم الخلفاء کا مطلب، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک نہیں ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب یہ کہتے سب سے آخر میں آنے والا، تو کہتے جی بس اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا انہی معنوں میں لے رہے ہیں؟ نہیں لے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ آئیں گے میرے بعد، ہاں میں آخری ہوں، لیکن اس سلسلے کی مشابہت کے لیے صرف 13 یا 14 آئے تھے بنی اسرائیل کے اندر، اسی طریقے سے اس امت میں بھی اس سلسلے کی مشابہت کے لیے 13 یا 14 خلیفہ آنے تھے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام تھے آخری، ادھر میں ہوں، یہ مشابہت پوری ہو گئی۔ اب وہاں تو خلافت کا سلسلہ بند ہو گیا بنی اسرائیل میں، کیا امت محمدیہ میں بھی بند ہو گیا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہاں بند نہیں ہوا ہے، یہ یہاں قیامت تک جاری ہے۔ یہ ہے ان کا ریفرنس دکھا دیں تاکہ قیامت جاری ہے خلافت۔ کون سا ریفرنس؟ جب یہ آپ نے مرزا صاحب کے اوپر بات کی کہ وہ خلافت تا قیامت جاری ہے، وہ ریفرنس دکھا دیں۔ تب تک کے لیے میں ذرا کیمرہ کھول کے دکھا دیتا ہوں، باقی آپ کی بات ہو گئی، میں ذرا بات کر لیتا ہوں۔ جی اچھا ڈیوڈ مجھے بڑا کر دیں کیمرے میں، جب تو آپ دکھا دیجیے۔ اچھا ڈیوڈ بھائی آپ یہ دیکھیے گا، انہوں نے ابھی مرزا صاحب کے اوپر بات کی، جب کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، میرا کیمرہ دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا، مجھے بڑا کر دیں تو اچھا نظر آ جائے گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے نا ان کے بعد بھی خلافت ہوگی، خلیفہ امام ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ امام آخر الزماں اس کے سر پہ پیدا ہو، اور اس کے بعد کوئی امام اور نہ کوئی مسیح۔ چلو جی ایک بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے سنیں، آگے سنیں، آپ کی بات تو مرزا صاحب کو ڈکلائن کر رہے ہیں، آگے سنیں۔ الحکم اخبار ہے ان کا، الحکم اخبار، الحکم اخبار کے اندر جو ہے نا جلد نمبر 4 ہے، نمبر 21 ہے، صفحہ 8 ہے، پرچہ 10 جون 1902 کا ہے، 1902 مرزا صاحب زندہ تھے۔ ایک طرف ہمارے یہ مربی صاحب مرزا صاحب کے کیا کہتے ہیں، مربی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا صاحب فلاں بات کرتے تھے، اور اخبار میں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت تو نہیں پتا کیا ہے، قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری خلیفہ مسیح موعود ہوگا اور وہ آ گیا۔ اب اگر کوئی بھی اس پر لکیر کا فقیر رہے گا تو وہ نہ صرف خود کو نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا قرار دیا جاوے گا۔ لو جی قرآن کے حساب سے مرزا صاحب پروف کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے مربی صاحب مرزا صاحب کے خلاف جا رہے ہیں۔ دیکھیں مربی صاحب کے آپ ان کا علم دیکھیں، میرے پاس اور بھی حوالے ہیں، یہ جو یہاں بیٹھ کے دن بھر باتیں کرتے ہیں نا قرآن و حدیث سے، مرزا صاحب بالکل ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ہر بات کے اوپر۔ چلو جی اب ذرا دکھا دیجیے وہ کہ خلافت جاری ہے تا قیامت۔ میں نے تو آپ کو مرزا صاحب کو دکھا دیا ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ تا قیامت کوئی اور خلیفہ نہیں آئے گا۔ اب تو ان کے مسرور احمد صاحب ہے نا خلیفہ میرے خیال سے۔ نہیں انہوں نے بولا کوئی خلیفہ نہیں ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کوئی امام نہیں۔ حمامۃ البشرا کا اسکین ہے آپ کے پاس کہ میں نکالوں؟ سر آپ نکالیں، سر آپ دکھائیں گے، میں تو جو محنت خالد بھائی کے پاس اگر ہے تو ایک منٹ نہیں آپ نکال۔ یسافر المسیح الموعود او خلیفۃ من خلفائہ الی ارض دمشق، یہ ہے اسکین؟ نہیں ہے، میں نکال دیتا ہوں، کوئی نہیں، یہ تو نکال دیتا ہوں، مجھے بتا دیں روحانی خزائن کی جلد وغیرہ۔ نہیں ہے، میں نکال رہا ہوں، جلد 7 ہے اس کی۔ چلے میں ایک اور دکھا دیتا ہوں، تو ڈبل بھائی ایک اور دکھا دیں، کتنے حوالے؟ ابھی رک جا، ارے تھک جائے۔ ارے نہیں میں تو حوالے دکھاتا رہوں گا تب تک، کوئی نہیں، وہ دکھانے دو خالد بھائی، دکھانے دو، ٹینشن کیوں لے رہے ہیلو جی ہیلو، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ابھی کہاں سے شروع کروں، تو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چلو آخری میں پڑھ لو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں جاری بھی نہیں، اس کو میں آپ کو کرتا ہوں، ایک تو یہ بھی مسئلہ نا کہ کتاب میں 2 صفحے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ چلو یعنی خدا نے ان ایمانداروں سے جو نیک کام بجا لاتے ہیں وعدہ کیا ہے جو ان میں سے زمین پر خلیفے مقرر کرے گا۔ اللہ کرتا ہے نا بھائی، انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے کیے گئے۔ اب جب ہم مانند کے لفظ کو پیش نظر رکھ کے دیکھتے ہیں جو محمدی خلیفوں کی موسوی خلیفوں سے مماثلت واجب کرتا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے جو ان دونوں سلسلوں کے خلیفوں میں مماثلت ضروری ہے، اور مماثلت کی پہلی بنیاد ڈالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مماثلت کا آخری نمونہ ظاہر کرنے والا وہ مسیح
خاتم خلفاء محمدیہ ہے. کی وجہ ہیلو جی سے ہیلو جی الجھا ہے یار پاؤں کا ساری زلفے بات دراز مکمل ہو گئی یہاں میں پر کہ آخری لو خلیفہ کون ہے. آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا. دیکھو بھائی ہاں جی دیول بھائی یہ وہی بات ہے جو میں نے کہی کہ مماثلت کی بنا پر ہاں تو اب دیول بھائی ان سے مماثلت پوچھو کی کہ بنا پر مرزا آپ صاحب آخری کے رک جا سارے بھائی فیصلے ان کے خلاف ایک ہو منٹ گئے. رک جا. ہیلو بھائی ہیلو بھائی آپ مجھے سننے دکھا دیں دو سننے دیں قیامت ذرا تک ان کو خلافت اور جاری رک ہے. جا آپ نے بھئی دکھانا ہے ابھی قیامت تک خلافت کلاؤڈ جاری بھائی ہے. میں ذرا دکھا رہا ہوں نا. سننے دیں دیکھو نا میں دکھاؤں گا بھائی. رک جا میں کلاؤڈ بھائی دکھاؤں ذرا گا. رک جا سننے ایک دیں منٹ. ہاں جی رک جا نا ایک اچھا منٹ ایک بات یہ کر لیتے ہیں. اچھا دیول ایک بھائی اب بات. سننا یہ کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی کی بات میں تناقض نہیں ہوتا. میں آپ کو حوالے دکھاؤں گا. اب آپ سنیے گا. اب آپ یہ تو انجوائے کیجیے گا. حقیقت ہے. ہاں جی ہاں اب آپ تناقض سنیے گا. ہاں جی بالکل ایک چیز تو دیکھو، بالکل 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 رک جا. آپ کی باتوں میں بھی ہے کہ ایک طرف آخری لیتے ہو، دوسری طرف مطلب لو، تو مطلب ہی آپ نہیں کر سکتے ہو. رک جاؤ. ہوں. یار میرے پاس نا اولڈ ایڈیشن ہے یہ چلو بعد میں دکھا محمد دینا. میں جو البش. بات پوچھنے آیا تھا وہ بات کر نہ لیتے نہ ہیں. رک جا. نہیں میں دکھا دیتا ہوں نا. دکھا دو کہ قیامت تک خلافت جاری ہے. ہاں میں دکھا دوں گا. خلیفہ ان کے ہو رہے ہیں بھائی. نہیں ان کے نہیں، ان کے مرزا صاحب کے لاؤڈ دکھاؤ. کر مسافر البس. ابے ہاں مرزا صاحب کے دکھا رہا ہوں نا میں. کیونکہ کیا لاہوری جمبا والے تو نہیں مانتے نا، وہ تو زبردستی کی مانتے نا. ان کے پاس بھی یہی کتاب ہے. نہ مانے وہ ان کے ماننے نہ ماننے سے ہمارا شیعہ کیا بھی نہیں لینا دینا مانتے بھائی، بھائی. شیعہ بھی نہیں ہاں یہ مانتے تو شیعہ بھی نہیں مانتے دوست. تو پھر وہاں بھی خلافت نہیں تو ڈبل بھائی جب بھی یہ کوئی بات کرے نا بولو ارے ایک منٹ میں مرزا صاحب کی کتاب کھول کے دیکھتا ہوں. ہوئی. یہ دیکھو یہ سنا آپ نے؟ مزہ آیا کہ نہیں ڈبل بھائی؟ یہ میوزک ساتھ آتا ہے بعض اوقات. وہ کہتے ہیں ڈیول بھائی آپ کو کہ کبھی بھی قرآن حدیث سے مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ ویسے دیکھو بات اتھینٹک ہے. آپ اس کو غلط ثابت کریں، میں بھی سن رہا ہوں. ڈیول بھائی اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہے، مجھے دیکھو نہیں، مرزا صاحب کو غلط ثابت کریں گے. مرزا صاحب کی اب بات کچھ اور ہوگی پھر کچھ اور ہوگی. ابھی جی جی انجوائے جی کرنا ہے ابھی. جی میں کچھ رکا نہیں ہوں. ہوگی. کلاؤڈ بھائی آپ بھی ذرا رکیں، اپنا مسیح صاحب کو بتانے دیں ذرا. کلاؤڈ بھائی کو جو ہے نا وہ اتنی جلدی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈیول بھائی کہیں سمجھ نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا نا کہ خاتم کا مطلب کیا ہے، کہ سب سے آخر میں آنے والا، ٹھیک ہے، سب سے آخری. جب اس کے ساتھ اولیاء کا لفظ لگا ہے تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے. نہیں، اولیاء تو اللہ کے دوست. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے دوست ہیں نا. انہوں نے کیا کہا مجھے نہیں پتا. اب انہوں نے جو دکھایا ہے، خود کہا کہ وہاں پہ مماثلت دکھائی گئی ہے موسوی سلسلے کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈبل بھائی ان کی نا پاکستان میں پنکچر کی دکان تھی پہلے. رک جاؤ نا. پنکچر تو ہاں ابھی ہم پہلے تمہارا لگاتے ہیں نا. پنچر کریں گے آپ پھر. کے آپ ہی کے پنکچر تو لگاتے ہیں یہاں پر. آپ لوگوں نے جو عقیدوں میں پنکچر ڈالے ہوئے ہیں اسی کو تو ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل فنیشنگ، ایسی فنیشنگ دیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پنچر لگا ہوا ہے، ٹھیک کلاؤڈ ہے؟ بھائی وہ کل والی پرسوں والی لگا دی پھر آپ نے ویڈیو بن رہی تھی کون سی والی؟ بلیک والی؟ وہ تو یہ بتائیں گے بھائی کون سی بنائی تھی انہوں نے. بلیک بنائی تھی، وائٹ بھی بنائی تھی. ہاں کلاؤڈ بھائی کر دیا اپلوڈ پرسوں جو یہ تو مجھے ریکارڈنگ ہو رہی تھی. ان کو اپنے مطلب اچھا بھائی کی ایک بات منٹ. وہ تو بھائی نے کری ہوگی نا ریکارڈنگ. وہ پتہ نہیں پوسٹ آئی نہیں اس کی. وہ پوسٹ آئی نہیں. وہ بلال صاحب کی، وہ اپنا آئے گی اویس بھی نہیں بھائی اس کی کی بات نا. کر رہے ہوں گے نا، جو وہ جب وہ آئے تھے. چلو اویس شانت ہو بھائی جاؤ جو ہے. ڈیول بھائی، شانت ہو جاؤ دوست. نام پہ گئے ہو بالکل آپ. میں مار کے کر ایک دو منٹ تاکہ اسے پکڑ کے رکھنے بھاگ نہ جائے. ابھی آئے گی آواز پیچھے سے. اللہ اکبر اللہ. یار ایک تو نا اس میں جھنجٹ بڑی بازی ہے. یہ بند کرو وہ بند کرو. اچھا جی یہ ہے جی اسکین، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ ثم یسافر المسیح الموعود آؤ خلیفۃ من خلفائہ الی ارض دمشق، کہ یا تو مسیح موعود یا اس کے خلفاؤں میں سے کوئی سفر کرے گا الی ارض دمشق، دمشق کی طرف.
اب بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر خود کو انہی معنوں میں آخری لے رہے تھے جن معنوں میں کلاؤڈ سرفر صاحب پیش کر رہے تھے، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات نہ لکھتے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بات لکھنا ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہاں جو بات کر رہے ہیں وہ فقط مماثلت کی بنا پر کر رہے ہیں. اور جیسا کہ کلاؤڈ سرفر صاحب نے خود آخری اسکین پڑھا، اس میں دیکھیں وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود ذکر کیا کہ موسوی سلسلے کی مماثلت ہونی ہے. یعنی موسوی سلسلے میں جس طرح سے خلیفہ آئے ہیں اس طرح سے اس امت میں بھی آنے ہیں. یہ مماثلت ادھر بھی پیدا ہونی ہے. تو مماثلت پیدا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ جس طرح سے وہاں پر یہ بات ہوئی یہاں پر بھی ہوتی. تو وہاں تقریباً 12 یا 13 آئے ہیں، یہاں پر بھی اتنے آنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، اب بات ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات. پیج کو یہی ہوں. تو جس طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ کے بعد آپ کے خلفاء میں سے، ٹھیک ہے نا، دمشق کی طرف کسی نے سفر کرنا تھا. لو جی اس نے کیا کرنا؟ بولیے آپ نے. ہاں جی. اچھا ڈیول بھائی اب اس کو جہاں سے پڑھو، وقد اشیر فی بعض الاحادیث. پہلی بات، مرزا صاحب اپنی بات کوٹ نہیں کر رہے، وہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو بات وہ کہتے ہیں کہ ان المسیح الموعود والدجال الموعود یظہر ان فی بعض البلاد، مجھے نظر نہیں آ رہا اسی طرح، المشرقیہ یعنی فی ملک البلد. اب دیکھیے مرزا صاحب نے یہاں پر فی ملک الہند. ایک منٹ رکے. دیکھیں بھائی، دیکھیں انہوں نے خود کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بعض الاحادیث میں ہے. یہ خود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرزا صاحب کی بات. اب یہ مرزا صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں. ہاں، کہاں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی بات کہی ہے؟ ایک منٹ نا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بعض الاحادیث. احادیث سے کیا مراد مرزا صاحب کی؟ ہاں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی احادیث کے اندر دجال اور مسیح موعود کے ظہور کی جو جگہ بتائی گئی ہے نا، وہ بلاد مشرقہ بتائی گئی ہے. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں یعنی فی ملک الہند، یعنی ہند ملک کے اندر. اچھا ایک منٹ، یعنی فی ملک الہند یہ حدیث کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں نا یہاں پر. اچھا اب یہاں پر وہ اپنی بات کریں ملک الہند آ کے، ثم ثم یسافر المسیح الموعود. اب یہ اپنی بات ہے، حدیث ہے. یہ بھی حضرت مسیح، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا لکھا ہے کہ مسیح موعود او خلیفہ، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور خلیفہ من خلفائہ، اس کے خلفاء میں سے، الی ارض دمشق کی طرف سفر کرے گا. یسافر وہ سفر کرے گا. اب آپ یہ بتا دو یہ پوری بات حدیث کا حصہ ہے یا مرزا صاحب کا اپنا فہم ہے؟ حدیث کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جناب کلاؤڈ سرفر صاحب اپنے بعد خلفاء کی بات کہی ہے. اوکے اوکے اوکے، اب یہیں رکو، اب یہیں رکو، ہو گئی ہے، اب یہیں رکو، اب یہیں رکو، یہیں رک جاؤ. اب مجھے یہ بتاؤ، پریشان ہو گیا ہے میری جان. رک تو جاؤ، رک تو جاؤ، رک جاؤ. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق مرزا صاحب جو کہتے ہیں خاتم الخلفاء یعنی سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ، ٹھیک ہو گیا. اب خلیفہ، اب یہاں پر مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ اور بہت سارے خلیفہ، من خلفائہ، من خلفائہ، ٹھیک ہے نا. یہی کون ہے خلفاء میں سے؟ کوئی خلیفہ. کس کے خلیفہ؟ سن تو لینا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے. اب یہاں پر جو حضرت مسیح ہے، ٹھیک ہو گیا. اب مرزا صاحب کے خلیفہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہو گیا. اب آخری خلیفہ کون ہوا؟ آخری خلیفہ کون سی مناسبت کی بنا پر؟ نہیں، جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے اسرائیل میں چلا تھا، آخری خلیفہ کون ہوا؟ بتا رہا ہوں نا وہی آپ کو کہ وہ جو سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا تھا اس کی مناسبت سے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ سلسلے کی مناسبت مکمل کرنی تھی، وہ مشابہت مکمل ہونی چاہیے نا، کہ جتنے ہاں وہ ہو گئے نا، لیکن ان کے بعد انہوں نے خلافت کیسے؟ ابھی آپ نے مان لیا نا، ابھی رک جاؤ، بات تو میں نے انکار کب کیا تھا، میں تو بتا رہا ہوں آپ کو. سن تو لو، یہی تو تمہیں لانا چاہ رہا تھا. سنو اجی، میں تو یہی ہوں. سننے بات یہ تھی کہ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے ہیں، تو جب آپ یہ کہتے ہیں سب سے آخر میں آئے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب ان کے بعد کوئی نہیں آئے.
اسی منٹ نا، بنا پر ایک آپ نے منٹ، حضرت مسیح بات ایک لیٹ میں اچھا چلو پہلے آپ بولو، پھر میوٹ کرتا ہوں، پھر مجھے بولنے دینا، میوٹ کرتا ہوں، پہلے آپ بولو. اچھا ڈیول بھائی، انہوں نے دراصل میں جو بات کہی تھی نا، دیکھیں اختلاف اپنی جگہ اور انصاف اپنی جگہ. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بھی انصاف کی بہت اچھی اچھی باتیں کی تھی نا. بات یہ تھی کہ انہوں نے جناب نے یہ بات کہی تھی کہ جی مرزا صاحب کے بعد جو ہے نا وہ کوئی خلیفہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سب سے آخر میں مرزا صاحب آئے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ نہیں بھائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے آپ کو آخری خلیفہ بتا رہے ہیں، وہ دراصل میں اس سلسلے کی مناسبت کی وجہ سے بتا رہے ہیں جو سلسلہ ایک بنی اسرائیل میں چالو ہوا تھا. اب اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ میرے بعد کسی قسم کا میرے بعد کوئی بھی خلیفہ نہیں آنا ہے، بس ختم ہے میرے پر خلافت، جیسے یہ نبوت کو ختم کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات نہ کرتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بعد خلفاء کا ذکر کرنا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک خلافت بند نہیں ہوئی ہے. بس جس طرح سے خلافت بند نہیں ہوئی اسی طریقے سے نبوت بند نہیں ہے. اچھا بس ایک منٹ بھائی نہیں اسی طریقے سے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اب آپ میوٹ لگا لیں. اچھا ڈیول بھائی، اب آپ مزے کی بات سنو. آپ کو اوپر بیٹھے کلام المسیح صاحب اتنا بڑا بیان دے رہے تھے کہ افضل ہے افضل ہے افضل ہے. میں نے آ کے صرف اتنا ان سے اگلوا لیا کہ مرزا صاحب خاتم الخلفاء کا معنی کرتے ہیں سب سے آخر میں آنے والا، اور انہوں نے ابھی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا. ایک منٹ ڈیول بھائی، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ وہ مماثلت بولیں یا جو بولیں، مرزا صاحب سب سے آخر میں آنے والے خلیفہ ہیں. اب خاتم کا معنی کیا بنتا ہے؟ سب سے آخر میں آنے والا، جو ابھی موصوف نے خود قبول کیا ہے کہ مرزا صاحب کو یہ مماثلت والا مانے یا غیر مماثلت والا مانے، کیونکہ یہ خود ابھی اقرار کر رہے ہیں کہ سب سے آخر میں آنے والا. تو اب انہوں نے بات کری ہے مرزا صاحب کے خاتم الخلفاء کی، جو کہ خود مرزا صاحب کہتے ہیں اور انہوں نے مان بھی لیا ہے. اب یہاں سے یہ بات لے کر جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو میرے دوست ڈیول بھائی، میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو میں ٹیگ کر دوں گا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کلاؤڈ بھائی نبوت ہی ایک نہیں. جگہ میں صرف ابھی اپنا کیمرہ آن کرتا ہوں جی تو صرف ایک یہ میں نے ایک جگہ سرچ کرا، آپ وہ ذرا دیکھ لیں. ان میں تو مرزا صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی کے اوپر خود وہ اپنا ایمان لے کر آ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. ان کے اپنے خود مرزا صاحب کہتے ہیں. تاریخ مرزا صاحب نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. ہاں ہاں، یہ دیکھیں، یہ پڑھ لیں ذرا، یہ جو مینشن میں نے کیا ہوا ہے آپ ذرا اس کو پڑھ لیں. تو صاف کر لو اپنا. تو پہلے ڈیول بھائی، پہلے آپ ایکسیپٹ کر لو کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ نہیں مانا کہ خاتم کا مانا سب سے آخر میں آنے والا ہے. اگر یہ مان گئے ہیں تو ہمارا مدعا فیل ہو گیا. جب آپ کی اتنی بات ہو جائے گی نا، پھر آپ نہیں مدعا ختم نہیں ہونا، مدعا ہو گیا نا. آپ نے خود ایکسیپٹ کرا ہے دوست کہ خاتم کا مانا کون ہے، ذرا سامنے سب سے آخر میں آنے والا، اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. آپ نے اس کو پروف بھی کر لیا. میں بتا دیتا ہوں، میں نے کہا بڑی نہیں، اوے سن لے بھائی، بھائی نہیں، ہم نے تو انکار کیا بھائی، ہم نے تو کبھی انکار کیا ہی نہیں. ہم تو ابھی بھی آپ کو وہی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر آپ کی طرح منافقت نہیں ہے بھائی. اچھا، ہم جو بات کہتے ہیں وہ ببانگے دوہل کہتے ہیں. بات سنیے ایک منٹ، ذرا سامنے آنے دیجیے مجھے. آ جائیے آ جائیے، پیچھے تو کون سے گل کھلا لیے، آئے سامنے بھی آ جاؤ. یہ دیکھ لیں، شاید آپ لوگ کو نظر آئے اس میں کیمرے میں. ہاں ہاں، یہ زیادہ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے، اسے چھوٹا کر دیں تھوڑا. ڈیول بھائی سے چھوٹا کر دیں تھوڑا نا، بڑا نظر آ رہا ہے آپ کو. میں چیٹ جی پیچھے کر دیں تھوڑا. ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے جب مانا کیا ہے سب سے آخر میں آنے والا، اس پہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بس اتنی سی بات ہے، خود ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ، یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ زحمت نہ گوارا کریں، میں اس کا بھی جواب دے دوں گا، میں اس کا بھی جواب دے دوں گا آپ کو، لیکن پہلے بات آپ اچھا چلو مجھے اس بات کا جواب میں جواب دے دوں گا آپ کو. ہاں میں جواب دے دوں گا، میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. ابھی کیمرے کے ساتھ رہیں گے، بڑا کر دوں آپ کو بھی؟ نہیں، ضرورت نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا بھائی دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مانا ہے اس چیز کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آخری خلیفہ ہے. سوال یہ ہے کہ آخری خلیفہ ماننے کے بعد کیا خلافت کا سلسلہ بند مانا ہم نے؟ نہیں. اگر آپ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی معنوں میں آخری مانتے ہیں
کہ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں. میں نے جیسا کہ ڈیول بھائی آپ کو کہا کہ جن معنوں میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری خلیفہ مانتے ہیں لیکن اس کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری مانتے ہیں، بھائی نہیں ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر ہم نبوت کے سلسلے کو بند نہیں مانتے بلکہ نبوت کے سلسلے کو جاری مانتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں لیکن شریعت کے لحاظ سے کہ آپ کے بعد کسی نئی شریعت کا نزول نہیں ہوگا، ان معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں. اسی طرح سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ مانتے ہیں آخری، کہ اب کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہوگا نبی مانتے ہیں جو آپ، نبی حضرت مانتے مسیح ہیں موعود علیہ السلام. ایک منٹ سنیں بھائی، بات سنیں. خلیفہ بھی مانتے ہیں، اور نبی آپ خلیفہ خاتم بھی ہوتا ہے. النبیین مانتے ہیں ان کو. حضرت اب دیکھ بات کاٹ رہے جی، دیکھیں چلے کر لیں بات کاٹ رہے ہیں اور کر لیں، بات کر لیں، کو گھمائیں گے. کر لیں. بہت ساری باتیں لاؤڈ بھائی بکھیریں گے بات ابھی. سن لیں حضرت ان کی مسیح ذرا، موعود علیہ سن السلام لیں، کو جی تم پھر یہ بھی بات کریں. مانتے ہو، کر لیں کر لیں. تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ بھی مانتے ہو، وہ بھی مانتے ہو، مرزا صاحب نے یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے. اب ان کی یہ حرکتیں ہوں گی. تاثر یہ جو دینے کی کوشش کر رہے تھے ڈیول بھائی، آپ کی اور ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی نا کہ بھائی رسول اللہ کے بعد نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہی ہو رہی تھی نا ڈیول بھائی. ڈیول بھائی ایسے ہی ہے بالکل. یعنی آپ رسول اللہ کو آخری نبی ان معنوں میں مانتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہی ہے نا بھائی بات، بالکل ایسے یہی تھی نا، یہی تھا نا اس جھگڑا. میں قرآن. ہاں جی 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 ہاں جی ہاں، بس بس قرآن بس میں یہی ٹھیک لکھا ہوگا، ہوا. کوئی نہیں، بس کوئی نہیں. اب یہ کلاؤڈ سرفر صاحب آئے ہیں. کلاؤڈ سرفر صاحب نے آ کر کہا ہے کہ جی مرزا صاحب آخری خلیفہ ہیں، آپ آخری خلیفہ مانتے ہیں. میں نے ثابت کیا کہ جس طرح سے آپ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں مانتے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری خلیفہ کہنے کا بالکل بھی وہ مطلب نہیں تھا کہ میرے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے. میں نے ثابت کیا نا اس چیز کو کہ انہوں نے خود بتایا ہے کہ بھائی میرے بعد میرے خلیفاؤں میں سے کوئی خلیفہ ارض دمشق کا سفر کرے گا. دکھائی کہ نہیں دکھائی وہ عربی میں عبارت، انہوں نے خود پڑھی. تو یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر پیش کر کے آپ کی کھلی آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ الحمدللہ نہ ڈال سکے. اچھا اب ان کے پاس اور کوئی میں ٹچکری ہے بتاتا ہوں، اور کوئی تھوک سے پنکچر لگانا چاہتے ہیں تو میں پیش کر بتاتا ہوں سکتے سر، ہیں. تھوک لگاتا ہوں. سنیں اب سنیں. ہوں، اچھا ڈیول بھائی، ہوں، بات یہ ہے کہ ان کے مرزا صاحب جو ہے، جو انہوں نے ابھی عبارت دکھائی ہے کہ میرے بعد جو میرے خلیفہ ہوں گے نا، مرزا صاحب ان کو اسلام سے خارج کر گئے. بتاتا ہوں کیسے. مرزا صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الخلفاء تھے، اور یہ عجیب راز ہوں، ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بموجب قول یہود کے 1400 صدی میں پیدا ہوئے، اسی طرح آگے سنیے گا، اسی طرح اسلام کا خاتم الخلفاء، سنیے گا، اسلام کا خاتم الخلفاء اس مدت کے بعد مبعوث ہوا. تو جی ڈیول صاحب، اگر اسلام کے خاتم الخلفاء مرزا صاحب اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے آخر میں آنے والا خلیفہ، تو باقی خلیفہ کون ہوئے؟ اسلام سے باہر ہو گئے نا. بالکل. تو جب وہ خود اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں تو پھر وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بات سنیں بھائی، آلو بھائی اچھا یہ بتاؤ سنیں کہ بھائی، مرزا صاحب کے بعد کے اگر خلیفہ بات تو اسلام سنیں کے بھائی، اندر ہیں یا نہیں؟ بالکل ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا جواب حضرت دیں. کون ہے؟ مسیح موعود علیہ السلام، بات سنیں. ایک تو یہ کہ بھائی بحث یہ نہیں ہے کہ کون اسلام کے اندر ہے کون اسلام کے باہر ہے، یہ بحث نہیں ہے. یہ بحث کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے کہا بات سے بات نکال کر ایک دوسری بات کی. نہیں، یہ رہا میں اسکین حضرت کھول دیتا مسیح ہوں. موعود وہ بات سنیں ابھی بھائی، وہ ایک اسلام بات کے، مجھے، بات سنیں بھائی، ہلو بات سنو. یہ رہا اسکین، یہ وہ رہا، اسلام کے اندر رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. یہ رہا، میں بحث کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتا. کلاؤڈ یہی سرفر ہے. ڈیول بھائی، مسیح جی موعود کے خلیفہ اسلام کے اندر ہوں گے اسلام کے باہر ہوں گے، کیا یہ بحث تھی؟ نہیں. تو وہ تو آپ نے خود مان لیا وہ آخر میں آئے. میوٹ کر بھائی کلاؤڈ بھائی، ایسے نہ کرو بھائی، ایسا غلط بات. آپ مجھے بتائیے کیا یہ بحث تھی کہ مسیح موعود کے خلیفہ اسلام کے اندر ہیں کہ اسلام کے باہر ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بحث نہیں تھی. بحث یہ تھی کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد خلیفاؤں کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ تھی نا بحث. اسی کا اسکین مانگا تھا نا انہوں نے، دکھا دیا نا میں نے. مگر جب وہ اب یہ بجائے اس کے کہ اس کا جواب دے مجھے، یہ کہتے ہیں جی وہ تو خلیفہ ہے نہیں اسلام کے اندر. بھائی یہ تو بحث نہیں ہے وہ اسلام کے اندر ہے کہ نہیں. ایک چھوٹا سا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے اوپر لکھا ہوا نبوت کا سلسلہ اور آپ بات کر رہے ہیں خلافت کی.
یا تو آپ خلافت لکھیں ارے بھائی اوپر، میری بات یہاں سنیں، جو یا تو خلافت آپ نبوت پہ بحث کریں، دیکھو یا تو آپ نبوت پہ آئیں، سبحان یا اللہ، تو آپ میں خلافت پہ بات بتاتا کریں۔ ہوں آپ کو دیکھو بھائی، آپ بات دو، سنو، آپ ہلو بھائی، ایک ہلو، ایک میری بات سن لیں، یا تو آپ خلافت پہ بات کریں، یا آپ ولی پہ بات کریں، یا آپ نبوت پہ بات کریں، ابھی آپ ہر چیز کو مکس تو نہ یہ کریں۔ بات سن لیجیے، یہ بات آپ کلاؤڈ سرفر بھائی سے کریں۔ جی کلاؤڈ سرفر بھائی نے خاتم الخلفاء والی بات دیکھو کہی، خاتم میں الخلفاء یہاں بیٹھا، آخری، سب سے آخری خلیفہ، دیکھو سب سے آخری خلیفہ، یہ بات کری تھی نا ہم نے، بتا دیا بھائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان معنوں میں نہیں لیتے بھائی، خلیفہ کی بات تو انہوں نے چھیڑی نا، ہم نے تو مطلب حضرت آپ مسیح یہ موعود علیہ کہتے ہیں السلام کا ذکر نہیں کیا، ہم تو سیدھا قرآن اور حدیث سے بات کر رہے تھے، اچھا انہوں نے آپ آ کر کہا جی مرزا صاحب نے، ڈیول بھائی ایک سوال ہے، اب اس بات کو تھوڑا اچھی طرح موڑتے ہیں اب، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کسی کے نبی بننے کے لیے نبوت کا جاری ہونا ضروری ہے نا؟ بالکل ایسا ہی۔ ویری گڈ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا دوں کہ جو نبوت ہے وہ منقطع ہو گئی، تو ان کا جو یہ اوپر لگا ہوا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ تو میں اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھا دوں لا نبوہ بعدی، کہ نبوت ہی نہیں میرے بعد، تو پھر جو انہوں نے لکھا ہے نبوت کا سلسلہ جاری ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، وہ تو میں نے قرآن سے حوالہ بھی دیا ہے نا، سورہ احزاب میں آیت نمبر، بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، بالکل محمد ایسی صلی اللہ علیہ اچھا وسلم جی، اللہ پاک ٹھیک۔ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے تو میں محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر روز صاحب بھائی کو دعوت دینے آتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا پیار چلو، کرو یہ تو ختم ہو گیا بھائی، اور دیکھو نا کلمے یہ کا جو پڑھ کے حضرت مسلمان مسیح، ہو جاؤ۔ بات تو اچھا سنو بھائی، نبوت، ہلو ایک منٹ نبوت بھائی، ڈیول بھائی اچھا دیکھو تو صحیح یار، ایک دیکھو نا منٹ، وہ جو تھوڑی سی ٹوٹکا یہ چھوڑ رہا میری تھا یار، بات تو سنے ذرا بھائی میری، نہیں، تھوڑی خاتم وہ جو النبیین کی بات ٹوٹکا آ رہا ہوں چھوڑ نا۔ رہا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب لے کر، وہ تو ہو گیا پھر، نہیں، خاتم ٹھیک ہے نا؟ الخلفاء کا آپ نے اچھا خود مانا کہ نہیں مانا سب سے آخر میں آنے والے؟ نہیں میں نے تو مجھے وہ بھی صرف بتا اس دیا بات نا کا آپ کو، خلاص ان وہ معنوں معاملہ حل ہو میں گیا، نے تو وہ معاملہ ہو گیا پھر۔ بھائی اب خاتم وہ النبیین کا بالکل مسئلہ حل حل ہو کر گیا ہے لیتے کہ ہیں بھائی خلافت جاری ہے، نہیں، وہ بند خاتم نہیں ہوئی، النبیین کا مسئلہ حل وہ حل کرا ہو دیں، گیا وہ تو آپ نے پھر کر دیا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، ویڈیو بن رہی ہے کہ ہاں سب سے آخری کا معنی بنتا ہے۔ خاتم النبیین کا مسئلہ بھی آپ سے حل کراتے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ مجھے بتائیے پیارے بھائی، یہ جو خاتم کا جو مطلب ہے، ایک منٹ رکیے، خاتم کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ اچھا ڈیول بھائی، مثلا اگر محمد صلی اللہ علیہ، ایک لیٹ می کمپلیٹ، اوکے سوال سن لیجیے پھر اس کے بعد اوکے جواب اوکے، دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاتم ہونے کی مشابہت کسی اور کے خاتم ہونے سے دے تو دونوں جگہ خاتم کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ الگ الگ ہوگا؟ اگر جو بندہ خاتم النبیین کی خود تشریح کر دے تو بات اس کی مانی جائے گی، یا جو یہ جو صاحب بول رہے ہیں ان کی مانی جائے گی؟ دیکھو میں وہ انہی کی بات مانی جائے گی جو خود سے کہیں ختم، ایگزیکٹلی، وہ تو جو قرآن خاتم میں لکھا، النبیین کا لفظ ہے نا، جو اس کی خود تشریح کر دے گا تو اسی کی مانی جائے گی، نہ میری مانی جائے گی نہ ان کی مانی جائے گی۔ کلاؤڈ بھائی ایک بات، ابھی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ خاتم کس حوالے سے، ولی کے بارے میں بات کریں گے یا نبی کے بارے میں؟ ولی والے میں تو انہوں نے کہہ دیا ہے، میں نے ایک بات پوچھی کہ بھائی جو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، آپ نبوت کا پروف کریں، آپ نبوت کا نبوت کی سلسلہ بات جاری کر رہے ہیں نا، آپ مجھے صرف نبوت کے بارے میں پروف دیں کہ آپ نبوت کے بارے میں پروف دیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نبی ہیں۔ آپ نے دیکھو جو بات آگے سامنے فرنٹ پہ لکھی ہے، ہم بحث اس پہ کرتے ہیں، ہم دوسرے ولی پہ، اگر آپ نبی کسے کہتے ہیں، اچھا نبی کسے کہتے ہیں، صرف آپ مجھے بتا دیں۔ ہاں بتا دیا تھا آپ کو نبی کس کو کہتے ہیں، اعزاز بھائی نے آپ کو بتا دیا تھا۔ بات آپ کی ہماری جو ہے نا، وہ لفظ خاتم کو سمجھنے پر ہے۔ النبیین، نبیوں، یار بات تو سن لے بھائی، یار یہ کیا طریقہ ہے؟ خاتم النبیین میں نبیین نبیوں کی جمع ہے، اس پہ آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ خاتم الاولیاء میں اولیاء ولی کی جمع ہے، اس پر آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ دونوں جگہ لفظ خاتم آیا ہے، ادھر بھی خاتم ہے ادھر بھی خاتم ہے، لفظ خاتم کے اوپر جھگڑا ہے۔ ایک منٹ، اچھا ولایت بات تو سنیے یار میری، یار عجیب یار آدمی ہو یار آپ کی بات سن لیتے ہیں یار، دوسرا کوئی بولتا ہے بیچ میں آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا یا تو پھر میں آپ کو بھی نہ بولنے دوں۔ ہاں بھائی، ولایت کیوں جاری ہے؟ سوال یہ ہے، خاتم کا مطلب آپ نے خود کیا ہے کہ سب سے آخر میں آنے والا، تو خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ سب سے آخر میں آنے والا، یہی مطلب ہوا نا بھائی کلاؤڈ سرفر بھائی؟
सर मैं बताऊंगा ना खातमुन आपको, नबीयीन के वजन पर ही, एक मिनट भाई, वो बात वो नहीं है, अभी बात सिर्फ मतलब की है। मैं बताऊंगा सर, आप पहले बोल लें फिर भाई मैं बात बोलूंगा, आप सुन, पहले बोल लें। एक सुन, हदीस के एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने की बात नहीं है अभी। खातमुन नबीयीन और खातमुल औलिया ये हम वजन है। खातमुन नबीयीन का जो मतलब होगा फिर खातमुल औलिया का भी वही होना चाहिए ना, या खातमुल औलिया का तर्जुमा चेंज हो सकता है? ये बता दीजिए आप। अच्छा डेविल भाई, बात यह है कि जो मुतकल्लिम है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत के जारी के होने के लिए, यानी नाबीयीन बनने के लिए, नबी बनने के लिए नबूवत का जारी होना ज़रूरी है, और वली बनने के लिए विलायत का जारी होना ज़रूरी है। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहीं कहा है ला नबुवा बादी, और क्या कहीं कहा है ला विलायत बादी। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला विलायत बादी तो नहीं मिलता, लेकिन इन्नर रिसाला व नबुवा कदिन कतात, ये मिलता है कि नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो गई, और ये भी मिलता है ला नबुवा बादी। तो हमें मुतकल्लिम से खुद इस बात की तशरीह मिल जाती है ला खातमुन ये जरा नबीयीन की। दिखाएंगे हदीस में, ये हदीस तो दिखाइए भाई, जो हदीस आप पढ़ रहे सर हैं वो तो मैं दिखा दूंगा ना आपको, ला नबुवा बादी की भी दिखा दूंगा। सबर किस दिखाइए बात ना, के, सबर कर लो। तो दिखाइए ना, अरे तो दिखाइए सबर ना, तो कर लो जब तक मेरे आप दोस्त। दिखाइए, मैं भाई मैं अभी भी पहले सबर कर लूंगा, आप मुद्दा सेट दिखाइए कर तब लें। तक। तो देविल भाई, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं नहीं, नबूवत के जारी होने के लिए, नबूवत ही बात तो सुनो, नबूवत हेलो, जब वही मुनक़ते हो फिर गई। आपने क्या करना है, फिर आपने वो 10 सेकंड को हदीस दिखानी और पटक देने से एकदम कैमरा बंद कर देना है। सर मैंने बता दिया मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, या आप नहीं मानते? तो यार मुझे दिखाइए तो सही प्यारे भाई। अरे यार लाल, तो बर्बाद वो हो रहा है। तो नबूवत मुनक़ते हो गई, वो नहीं मानते आप? इन्नर रिसाला वन नबुवा कदिन वो कतात। दिखाओ तो सही यार, आप हमें देखें तो सही क्या है पूरी हदीस। आप तो दो बातें पढ़ते हो बस पूरी हदीस में, कितनी है बस हदीस, दिखाओ तो ना यहाँ से। बल्कि डेविल भाई ये भी दिखा दूंगा, चूंकि नबूवत मुनक़ते हो गई दिखाओ तो तो सही उम्मत यार, तुम दिखा मोहम्मद दूंगा, दिखा दो, में कोई नबी नहीं देख बन लो भाई, सकता। डेविल भाई देख लो इनकी हरकतें, डेविल भाई देख लो आप इनकी हरकतें। चलो मैं दिखा देता हूँ इसमें अच्छा क्या आप दिखाएं। सर मैं बिल्कुल दिखाऊंगा, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, फखर से दिखाऊंगा। जो बात करता हूँ पूरी करके दिखाइए। दिखाता हूँ। अरे दिखाओ तो सही यार, अरे मेरी जान कहाँ कर सब्र रहे तो हो तुम्हारे करो। तो, आई लव यू टू। हदीस दिखा के ऐसा कह रहे मुद्दा साबित कर दिया, जीत गए डिबेट, इसने दिखा दी। हाँ जी, लो जी दिखा, एक ये अल्लाह इसके अच्छे इंसान है क्लाउड भाई, अच्छे इंसान। अच्छा बस वो जो सुन्नत बना देते हैं ना किसी भी चीज को, वो जरा थोड़ा सा। चलिए एक एक करके खोल लेते हैं। ये कौन सी एक एक वाली करके है मेरी? फिर इनके म्यूजिक चलते हैं वैसे, ठा ठा ठा, दुनिया की ठा ठा ठा, मैच चला यार, मैच चला। ये की है, कौन सी है? हैट्रिक हो जानी है आज कसम से। सर मैं तो हर रोज आता हूँ कि आप अल्लाह के नबी को सच्चा नबी मान के तालीमात पर आ जाएं यार, अल्लाह ही कसम। भाई हम तो पहले मानते हैं उनको सच्चा नबी, बस हम तुम्हारी बातें नहीं मानते, वो जो तुम खुद से ऐड करते हो। अभी देखो तुमने क्या बात बयान करी और हदीस में से देखना क्या निकला। अच्छा ये देखो भाई, खातमुन नबीयीन का माना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? डेविल भाई आप पढ़ो क्या लिखा है। ला नबी बादी, ला नबी बादी यानी रसूल अल्लाह के बाद कोई नबी नहीं है। वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे ना। डेविल भाई एक मिनट रुक जाना डेविल भाई को। डेविल भाई मैंने तर्जुमा कर दिया, ये तर्जुमा इससे भी करवा लो, क्योंकि मैं ये बाद में यू टर्न मारेगा, देखते रहना। आप इससे तर्जुमा करवा लो, ठीक हो गया। इससे तर्जुमा करवा लो, मेरे कहने से नहीं करेगा ये, मेरे कहने से नहीं करेगा ये। ठीक है मैं ला नबी बादी का तर्जुमा, सबर तो कर लो, सबर तो कर लो। एक मिनट रुक जाओ यार खालिद भाई इसकी ना रिकॉर्डिंग लगा लो, बाद में यू टर्न मारेगा तो बार बार चलाते रहना उधर से। ये देखो भाग गया पीछे, ऑन की रिकॉर्डिंग ऑन की मैंने भी। हाँ अच्छा जी, ला नबी आबादी का तर्जुमा कर दो प्यारे भाई, ला नबी आबादी का तर्जुमा कर दो। अच्छा, अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। कोई नबी नहीं, ठीक है जी। देखो जी कोई नबी नहीं होना चाहिए रसूल अल्लाह के बाद। एक मिनट ठीक है डेविल भाई, एक मिनट सुनो भाई, एक मिनट हेलो भाई, हो भाई रुक जा भाई, अभी यही रुक जा। अब देखो जी इसने कहा है कि जी रसूल अल्लाह के बाद कोई नबी ना होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ डेविल भाई, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे? एक मिनट डेविल भाई, अभी एक मिनट, अभी एक मिनट, ऐसे नहीं, पहले पूरी बात ना भाई क्लाउड भाई,
क्लाउड भाई देखिए, जितनी बात आपने पेश करी, आपने जितनी बात पेश करी मैं उतनी अब पूरी बताऊंगा बात सर, नहीं। मेरे नबी की बात है, मैं भाई बताऊंगा। आपने इतनी ही बात पेश करी ना। मैं नहीं नहीं हजरत नहीं नहीं नहीं, अभी रुक इतनी जाओ, बात पेश अभी रुक करी जाओ, ना। अभी रुक जाओ, अब अभी रुक जाओ। अच्छा डेविल भाई, ये क्या लिखा हुआ है, मेरे बाद कोई नबी नहीं। डेविल भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक है ना ये बात बताने का, या इनको हक है? मोहम्मद क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को बताने का हक है। ला नबी बादी अच्छा कौन ये जो समझाएगा? बात एक फरमा मिनट, देना एक रसूल अल्लाह ने ला नबी बात एक- एक मिनट, एक मिनट डेविल भाई, एक आप सिर्फ मिनट। ये बता दो, ये हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, ला नबी बादी को ये हमारे सैफी भाई समझाएंगे या खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे? मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही समझाऊंगा आपको, फिक्र ना बस करें। अब यहीं रुक जाओ, ठीक अब हो इसी बात पे बस, रहना, ठीक अब हो इसी बात पे एक मिनट रहना, रुक जा, अब इसी बात पे रुक जा रहना। बस। अब मतलब मुझे रोक कर रखेगा, मुझे नहीं बात करने देगा, बस अपनी अच्छा अपनी आप करोगे कर लो, तुम बात, आप हैं? कर लो, आप कर लो। हाँ जी भाई, डेविल भाई, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। बिल्कुल पर वो आएंगे। हम बताएंगे, वो हम बताएंगे। रुक जा भाई, वो मैं क्लाउड बता भाई, रहा हूँ, आपसे जब पूछूंगा ना उसका तब जवाब मैं भी दूंगा, भाई। उस बात का जवाब मैं भी दूंगा। हाँ अच्छा क्लाउड बताएं भाई, बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। रसूल अल्लाह के बाद आएंगे। एक मिनट, इस सवाल का मैं जवाब आपको मेरे बाद, मेरे बाद, हदीस से भी दे सकता मेरे हूं। बाद, मेरे बाद देना, मेरे बाद ये देना। ये आप ये दे गलत दो, बात आप है भाई दे दो, क्लाउड भाई आप आपकी, दे दो, ये क्या आप- बात है मेरे बाद? यार म्यूट करो, मैं पूछना चाह रहा हूं उनसे, आपने कहा जी मेरी पूरी बात सुन लो, आपकी पूरी बात सुन ली, फिर कह रहे हो मेरे बाद, ये क्या बात है भाई? रसूल अल्लाह के बाद आएंगे भाई डेविल भाई। वो बिल्कुल बिल्कुल, वो असल में जो आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं ना, नबी वो उसके होंगे, बारे में बताना नबी चाह रहा हूं। होंगे, नबी बिल्कुल। होंगे। तो अब भाई हाँ देखें ना, बिल्कुल, वो रसूल नबी अल्लाह के होंगे। बाद आ रहे हैं नबी। अब रसूल अल्लाह ने एक छोटी सी बात बताएं, आप पहले दुनिया में आए या आपके बाप पहले दुनिया में आए? मेरे वालिद आए हैं पहले दुनिया में। ठीक है, अगर आपके वालिद, आप जब मरेंगे, आप पहले आपको उठाया जाएगा, आपके बाप को? मुझे क्या पता अल्लाह किसको पहले उठाएगा। अब आपको इसी सवाल का जवाब देता हूं, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक नहीं, ऊपर ले गए, एक डेविल मिनट भाई, देखो, डेविल भाई, देखिए इन्होंने मेरे सामने उनको एक डेविल भाई, एग्रीमेंट के तहत, देखो उनको उनको कहाँ एक ले गए, एग्रीमेंट कैसे के ले तहत गए? बुलाया गया, डेविल मगर भाई, नबूवत डेविल भाई, उन्हें किस मकसद के तहत बुलाया गया, किस मकसद के तहत नहीं बुलाया गया? भाई ने मेरे सामने हदीस पेश करी, उसमें 3 लफ्ज हैं, तर्जुमा भी किया कि रसूल अल्लाह के बाद नबी नहीं। जब रसूल अल्लाह ने बयान फरमा दिया मेरे बाद नबी नहीं, तो डेविल भाई आप क्यों कह रहे हैं कि जी रसूल अल्लाह के बाद नबी है ईसा अलैहिस्सलाम? वो नहीं, फिर ब्रदर, वो मैं नहीं आएंगे नहीं, बस, मैं बात ये खत्म। कह रहा हूं, देखो वो नबी वो पहले नहीं के हैं, आएंगे, वो मेरे नबी नबी पहले का के फरमान है, मेरे नबी ने बात आत्मत ये नबूवत। बता दी, आप सुन ले या तो ला या आप कुछ नबी बोल लें, आबादी, ला आप मेरी सुन नबी लें। आबादी, कह गए हैं हादी, कह या सुन गए ले या हैं तो बोल ले अपन। हादी। आप हमारी भी तो भाई ला बोलने नबी दें, हमें भी आबादी तो भाई, बोलने दें। हेलो भाई यार ये आगे बता दीजिए कि हम आगे बात कर सकते हैं भाई। ओके डेविल भाई, ये बता दीजिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी बादी, इसको समझाने का हक जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है या इनको सैफी साहब को है? मोहम्मद चले जी, सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह से वसल्लम समझा दीजिए, ठीक हमने हो तो गया। रसूल अल्लाह की अच्छा बात पेश डेविल करी, भाई, ठीक हो गया। मोहम्मद ईसा अलैहि सलाम को नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मिली या बाद में मिलेगी? बाद में मिली, बाद में मिली बाद में मिली है भाई, नहीं नोट मिली। कर लो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मतलब नोट कर लो। कहना चाह जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मिली ना, ठीक हो एक गया, पहले पहले है ना। क्योंकि वो तो दुनिया बनने से पहले आप कहेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, जब भी अल्लाह अच्छा, ने डेविल उनको भाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिशारत दे दी। अच्छा एक मिनट ना, ईसा अलैहि बाद में सलाम मिली पहले नहीं आए इस्लाम थे, को नबूवत। ईसा अलैहि सलाम पहले आए थे बहैसियत नबी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आए? दुनिया में पहले कौन आया? ईसा अलैहि सलाम आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए? बिल्कुल, सबसे ईसा पहले अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहि सलाम आए, ठीक हो गया है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे ना, तो अब ये देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। वो कहते हैं इन्नर रिसाला, बेशक रिसालत, वन नबूवा, और नबूवत कद इनक़ताअत, मुनक़ते हो गई। क्यों मुनक़ते हो गई? तो क्या हुआ? आगे। फला रसूल बादी वला नबी। अब ला नबी बादी हाँ जी, को देख लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत मुनक़ते हो गई। किस पर हो गई? ठीक हो गया जी। तो ठीक अब हो गया। उसका नतीजा अब क्या जो निकला पहले भाई? के नबी थे वो नबी थे, लेकिन जिसी को बाद में नबूवत मिलने के वही लिए मसला मोहम्मद जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि नहीं, मुनक़ते हो गई। आप ये बात मानते हैं कि नहीं नहीं, मानते? ये बात ये कहाँ रसूल, ये सुन लीजिए, ये रसूल अल्लाह ने कहाँ बयान फरमाया कि बाद में नबूवत मिलना। सुनिए भाई, रसूल अल्लाह के लफाज डेविल भाई इतने हैं जो इन्होंने पढ़े कि इन्नर रिसालत व नबूवत कदिन कता,
کہ رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. اب وہ کون سی رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی وہ مینشن نہیں کیا رسول اللہ نے کہ بھائی میرے سے پہلے نبیوں کی، جیسے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا نا کہ بھائی اگر موسیٰ بھی آ جائے نا میری امت میں. ڈیول بھائی یار ڈیوڈ بھائی آپ دو ہو اور میں اکیلا ہوں. میں قرآن سے آپ کو ایک منٹ میں آپ کو قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں، میں پہلے اس کی بات سمجھا دوں آپ کو، میں پہلے اس کی بات سمجھا دوں آپ کو. ہیلو بھائی یہ بھائی یہ کیا بات ہے بھائی، یہ یار عجیب آدمی ہو یار آپ. پہلے میں اس کی سنوں پھر میں آپ کی سنوں، دو سے میں بات کروں. اچھا سنو نا، ایک یہ کیا بات ہے بھائی؟ ایک منٹ رک جا بھائی، ابھی سن لی میں نے آپ کی، میری بات نہیں ہوئی ابھی پوری، میری بات نہیں ہوئی پوری ابھی. دیکھیں جی رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ کسی ایرے خیرے نتو خیرے کا نہیں چلے گا. میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو بات کہی تھی کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اس میں کہیں مینشن ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا غور کرو. میں نے غور کیا، وہاں نہ پہلے کا نہ بعد کا ذکر، بس اتنی بات ہے بھائی رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی. بھائی کن سے منقطع ہو گئی؟ پچھلے نبیوں سے، کہ پچھلے نبی اب نبوت نہیں کر سکتے رسول اللہ کے آنے کے بعد، جو کچھ کرنا تھا انہوں نے پہلے کر کے جا چکے وہ، یا یہ کہ آئندہ کسی کو نبوت نہیں ملے گی؟ حدیث میں مینشن ہی نہیں ہے یہ. اچھا رسول اللہ نے لیکن اس کا ایک انجام بتایا ہے کہ رسالت اور نبوت کے منقطع ہونے کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں بھائی رسول اللہ کے بعد نہ کوئی نبی ہونا چاہیے نہ رسول. یہ ہے فیصلہ، مجھے قبول ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ایک نبی لے کر آ رہے ہیں بھائی. اچھا جی کیوں لے کر آ رہے ہو تم نبی جب میرے نبی نے فرما دیا کہ نہ میرے بعد کوئی نبی نہ کوئی رسول؟ ٹھیک ہے آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسالت اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو گئی. پچھلی کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کی بات کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے کیا؟ فلا رسول بعدی ولا نبی، یعنی میرے بعد. اب آپ مجھے بتا دیجیے جب نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملے گی تو وہ نبی بنے گا نا. جب منقطع ہو گئی تو میرے نبی نے کہا فلا رسول بعدی ولا نبی. اب مجھے بتا دیجیے آپ کا پوسٹر جو ہے نبوت جاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے کہ نہیں؟ ہاں تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب آپ نکالنا چاہ رہے ہیں کیا وہ رسول اللہ سے جنگ ہے کہ نہیں؟ کہ رسول اللہ نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، 4 بار ان کو نبی اللہ کہہ کر. ہم بتائیں تو بتائیے بھی آپ مجھے، بتائیے بھی مجھے ان دونوں باتوں میں تطبیق پیدا کیجیے. ایک جگہ کہا فلا رسول بعدی اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد نبی کے آنے کی پیش گوئی کر رہے ہیں. اب جیسے ڈیویل بھائی نے بھی اپنا عقیدہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کے بعد آئیں گے اور نبی ہوں گے. جی اب ان دونوں باتوں میں مجھے بتا تطبیق پیدا کر دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیے میں نے بات رکھی کے کلام سے، میں نے بات رکھی کے کلام سے. جی میں نے بات رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کو نبوت ملی ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا کہ جب نبوت ہی منقطع ہو گئی تو میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبوت ہی نہیں. تو اب آپ مجھے بتا دیجیے، آپ مجھے بتا دیجیے نہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہاں بھائی نبوت نہیں کہاں لکھا ہوا ہے یہاں؟ ہاں میرے بعد نبوت نہیں کیونکہ منقطع ہو گئی. یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ قدین قطت کے تلفاظ ہے کہ بھائی نبوت منقطع ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد نبوت ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا لا نبوت. ترجمہ کرو بھائی ڈیویل بھائی، ایک منٹ رک دینا. یہاں حدیث میں ہے کہ وہ لا نبوت آبادی والی جب پیش کرو گے تب دوں گا اس کا جواب. میں دکھاؤں گا نا میرے نبی یہاں نے قدین قطت میں کہیں بیان فرمایا. ہاں تو یہاں نہ کہیے نا، یہاں یہ کیوں قدین قطت پر انگلیاں گھما رہے ہیں؟ میں بتاتا کیوں غلط ترجمہ کر رہے ہیں؟ جب نبوت منقطع ہو گئی کسی کو نبوت ملے گی؟ پرانی کے نہیں، پرانی کا ذکر ہے لیکن نئی کا ذکر ہے. فلا نبی ولا رسول بعدی. یہ کہاں نئی کا ذکر ہے بھائی؟ یہاں میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو مطلب تم یہاں ہمیں بھیڑ رہے ہو وہ رسول اللہ سے بغاوت اور جنگ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ تم خود عقیدہ مان کر بیٹھے ہو. 1 منٹ کمپلیٹ ہو. تم خود عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں آئیں گے اور نبی ہوں گے. ڈیویل کنگ بھائی نے اقرار کیا اس چیز کا. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. رسول اللہ نے بیان فرمایا میرے بعد نبی نہیں، اور ڈیویل بھائی کہہ رہے بھائی رسول اللہ کے بعد نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام.
मैं देखो भाई उस वक्त बगावत एक तो तुम करके बैठे हो। मुझे उस बात अच्छा का एक मिनट डेविल भाई, ये भी मुझे उस बात, बात डेविल का भाई ये बात टाल, खुलासा डेविल भाई नहीं था। डेविल भाई इसकी बातों में नहीं आना, ये टॉपिक कराते ही पूरी बात डिवेट कर देता है, बहुत तेज आदमी है। नहीं मैं खुलासा कर देता हूँ। एक मिनट डेविल भाई, एक मिनट डेविल भाई, एक मिनट डेविल भाई एक चुप हो मिनट जाओ। डेविल भाई, आप ये बता दो कि जब नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनक़ते हो गई, किसी को नबूवत कौन नहीं सी मिलनी, नबूवत? तो फिर ये नबूवत कहाँ है लिखा कि हुआ है नहीं, किसी इसके को बाद कोई नबूवत नबी नहीं है कि मिलनी? ओ भाई नहीं, बस ये हेलो भाई, बता हेलो दो। भाई, ये कहाँ, ओ भाई हेलो भाई, रसूल अल्लाह के मुंह में अपने अल्फाज क्यों डाल रहे हो? कहाँ लिखा हुआ है किसी को यार नबूवत मेरी नहीं बात मिलनी? सुनोगे, रसूल अल्लाह ने आप बयान मेरी बात फरमाया कि सुनोगे, कदीन कतत, आपको एक तो चुप मेरी करा बात दिया है सुनेंगे आपके भाई आप। ने कि डेविल भाई तुम चुप हो जाओ। वो कह रहे डेविल भाई क्लाउड तुम भाई चुप हो 2 जाओ। मिनट, क्लाउड भाई 1 मिनट मुझे बोलने देंगे आप? जी बोल लें। अच्छा आपको मैं कुरान से सीधी सीधी बात बता देता हूँ, जहाँ सूरह अल-ज़कर आयत नंबर 61 में हजरत एक इसाक खुदा ने अलैहिस्सलाम लेके बैठा है, ने वाज़े एक अल्फाज में हदीस ये लेके कहा है। बैठा है, और दोनों से जवाब नहीं दिया जा रहा। देखो जब हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, देखो आप ये बात का जो है ना गलत मतलब ले रहे हैं। जब हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ने नज़ूल फरमाया तो उन्होंने कहा क़यामत की एक निशानी करार दी गई है। उसका मतलब ये है कि वो क़यामत से पहले आएंगे, लेकिन वो नबी के तौर पर नहीं, बल्कि इस्लाम की एक मददगार के तौर पर आएंगे। जब कुरान एक चीज को सीधी सीधी आपको बता रहा है, मैं आपको आयत से दे रहा हूँ, आप पूरी आयत में जाके तशरीह कर लें। मैं तो चलो कोई मुझे नहीं पता, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। जो अच्छा कुरान ठीक में है, लिखा हुआ उसको तो आप नहीं झुटला सकते ब्रदर, बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे उसको भाई, एक कुरान तो मुझे कुरान की आयत से वो पेश कर दो, झुटला नहीं सकते। एक तो मुझे कुरान, हेलो भाई, एक तो हाँ मुझे कुरान की आयत हाँ, पेश कर दो, कहाँ लिखा आप हुआ है कि ईसा कुरान से देखें। अलैहिस्सलाम, अच्छा कुरान एक से मिनट रुक, ये हाँ, रुक तो जा भाई। हजरत इसाक अलैहिस्सलाम अच्छा ने कहा बात है, तो सुनो, वाज़े अल्फाज में कहा है। चलो ठीक है भाई, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का कौल हमें क्लाउड सर्फर भाई पेश करेंगे, कहाँ हजरत इसहाक ने ये बात कही थी हाँ, कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे सूरह वो अल-बकरा। एक इनको मौका दो, ये नबी के सिस्टर तौर पर बैठी नहीं है, आएंगे। इनको मौका दो यार, अब तुमने पूरी बात टाल दिया सैफी भाई, नहीं रुक बहुत जाओ तेज थोड़ा आदमी हो यार रुको। तुम। सैफी भाई ना प्लीज ना मेरी ना एक ना बात। गलत बात ना, म्यूट एम्बुलेंस म्यूट आप म्यूट करो। सैफी भाई अब एम्बुलेंस पिछली नहीं बात में मैंने बात करनी थी, बात आगे एम्बुलेंस नहीं चली गई चाहिए। है। नहीं बात ही पे ना करनी है ना ना प्लीज। ना 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 शाबाश। ये क्लाउड सर्फर को भगाने के लिए आई है, अभी भागना नहीं है। भाई क्लाउड भाई, ये डेविल आपके एक भाई ने हवाला दिया है कि हजरत इसहाक ने ये कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो नबी के तौर पर नहीं आएंगे, वो सिर्फ दीन इस्लाम की मदद के तौर पर आएंगे। एक तो आपने मुझे ये हवाला देना है वो कुरान कुरान में लिखा हुआ है, दूसरी बात ये है, कुरान में एक मिनट लिखा हुआ है। रुक जाओ डेविल भाई रुक तो जाओ यार। दूसरा ये है कि दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू करके हमें बताओ कि जब वो आएंगे तो नबी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि डेविल भाई आपका ये कहना है वो नबी के तौर पर नहीं आएंगे, यानी नबी नहीं नहीं होंगे। कुरान में लिखा हुआ है, और क्लाउड कुरान में सर्फर लिखा भाई, हुआ है। हाँ कोई मसला, वो क्लाउड भाई बैठे हैं ना आपके मौलवी साहब, वो देंगे अभी, मेरे अल्लामा मौलवी साहब बैठे हैं ना अभी आपके। अब ये हाँ जी, अब ये हमें एक तो ये कि आप कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं वो जब आएंगे वो नबी होंगे, नबी को जब नबूवत दे देता है अल्लाह ताला उससे नबूवत नहीं लेता, ब्रदर, वो यानी वो नबी नबूवत होंगे के जहां भी खत्म होंगे, होने जिस की हाल में भी वो जो होंगे। बात कर रहे हैं, खत्म उन नबीयीन की बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखो आपने कहा कि वो आएंगे, तो देखो उस वक्त मुझे एक चीज का नहीं ले, मैंने सीधा कोई उसके मसला बारे नहीं है में ना, पता किया, तो वो मैं यू आपको टर्न उसके उन्होंने, बारे में बता रहा हूँ। हाँ कोई देखो नहीं, मैं वो अभी इतना आलिम समझाएंगे दीन आपको। नहीं चलो हूँ, भाई क्लाउड मुझे भाई पहले इस्लाम तो के बारे में कोई मसला नहीं है, हाँ क्लाउड भाई चलिए भाई कुरान से आयत पेश कीजिए। मौलाना साहब क्या क्या सिखाया हुआ है आपने अपने अपने क्या नाम जो है ना वो मुत्तबईन को। जी क्लाउड साहब कुरान की वो आयत पेश कीजिए जिसमें हजरत इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत ईसा के बारे में ये कहा हुआ है कि वो मेरे जब भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे निकाल यहाँ से। मुझे घर जाना है, मुझे घर से। बाजी कहाँ चली वो गई? अभी निकालेंगे ना। बाजी अभी बाजी निकाल चली कर देंगे, गई, देखते रहो तुम, अभी देंगे, बाजी फिक्र चली न गई करो, हम भी भाई। मुंतजिर हैं। हाँ पर आ ठीक जाए, है बाजी, क्या अभी आपका पिक जो करते हैं। पोस्टर हाँ है, जी वो आयत वो जी जी वो आपके बाद भाई में ने कर एक लेंगे, आयत पहले बयान टॉपिक करी से आप है हट गए, जो टॉपिक चल रहा बाद था में, उसके है ऊपर ऐसी बात कर आयत, लो अच्छा पहले। ऐसा चलो कोई नहीं, बाद में दे देना। हाँ जी नहीं पहले तो टॉपिक चल रहा था, उस पर बात कर ऐसी लो आयत पहले है कि कोई, आपका जो पोस्टर ऐसी है आयत है मोहम्मद कोई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है कि नहीं, बस इतनी सी बात है। कोई मसला नहीं है, मैं बताऊंगा ना जंग है कि नहीं है। फिर वो जो आयत है, वो है, दे कौन देना सी, मैंने बेशक सुना बाद नहीं, में, मैं दूर था, आयत है ऐसी। मैं दूर था, सुना नहीं वो मैंने। ये कह रहे हैं, अच्छा कोई वो आपके भाई ने आपको गुहार लगा कर कहा है कि मौलाना साहेब कुरान करीम से वो आयत निकाल कर दे दो इनको जिसमें हजरत इसहाक ने ये बात कही थी कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो नबी के तौर पर नहीं आएंगे बल्कि इस्लाम की मदद करने के लिए आएंगे।
क्लाउड भाई और मैंने आप ये आपको कहते हो आयत और सूरत मेंशन करी हुई है, आप देख लें जरा। लो सूरत की मेंशन भी कर mention रखी, दी देखो आयत मैंने भी, आपको, बस निकाल कर दिखा दो आप। बस 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 हंसने की क्या बात है इसमें? आपको तो उन्होंने सूरत कुरान पे आप मजाक उड़ा रहे हो, आप तो कुरान पे क्लाउड भाई मजाक हंस उड़ा, रहे अल्लाह हैं। के वो बंदे। तो वो हम नहीं हंस रहे भाई, क्लाउड भाई हंस रहे नहीं हैं, आप वो हंस क्यों क्लाउड रहे भाई हो, हंस जो रहे बुरी हैं। बात है ना, देखो हंस रहे हो आप ऐसे ही। उसने एक बात कर चलो दी है कोई तो नहीं, आप भी ठीक हंसो, है, चलो उसने बोला तो है कि वो आलिम नहीं है, है। अभी निकाल कर दे देते हैं। हाँ तो है ऐसी आयत कोई? हाँ कौन सी आयत है बताओ, क्या कह रहे हो बताओ, आप बताओ, पढ़ के सुनाओ कौन सी वाली आयत है डेविल भाई। ज़ुखरुफ आयत वो नंबर वइन्नहु 61। लइल्मुल लिस्साअ, या हाँ ये किसका कौल है? ये जहाँ हजरत 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 इसाक इसहाक। अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ तो इसमें ये वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ, वो क़यामत क़यामत की की निशानी निशानियों, से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डेविल भाई, हमारा मुसलमानों का यही ये अकीदा वो है वाज़े हजरत अल्फाज इसहाक का में कह कौल रहे है। हैं। कि इस आयत की तफसीर हाँ, हज़रत कौन इब्न कौन अब्बास से मिलती है कि ईसा अलैहिस्सलाम क़ौला हाज़ा ख़ुरूज ईसा अलैहिस्सलाम क़ब्ल यौमिल क़ियामा, कि इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम का ये खरूज है वो ये कह रहे। क़ब्ल यौमिल क़ियामा। हमारे पास इब्न अच्छा अब्बास की ठीक है, तफसीर है इसके ऊपर, कहेंगे तो अभी दिखा देता हूँ फौरन मैं। कोई मसला नहीं, कोई नहीं हाँ कोई दिखा नहीं। वो दे सही दिखा कह दे रहे हजरत हैं। ताकि इसहाक का इनको कौल है। समझ में आए। नहीं भाई इनको रुक नहीं तो समझ जाना आनी, यार, कुरान से वो निकलता हजरत ताल्लुक यार। क्लाउड भाई। जी ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो नबी नहीं होंगे, वो तो सिर्फ दीन इस्लाम की हिमायत करने के लिए आएंगे। इस आयत में मुझे वो, इस आयत को पढ़ दीजिए और उसका तर्जुमा कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन से अल्फाज है जिससे ये पता चलता है कि वो नबी नहीं होंगे और दीन इस्लाम की हिमायत करने आएंगे, वो पढ़ दीजिए। वो नबी नहीं होंगे, वो उम्मती होंगे ना। जी, इस्लाम के हाँ मददगार। वो ये कह रहे थे वो। एक मिनट, वो उम्मती होंगे, अभी से निकाल लेते हैं वो वाली आयत भी। अच्छा जी। नहीं आयत का हवाला तो निकाल रखा है ना, वो सूरह ज़ुखरफ की, वइन्नहु लइल्मुल लिस्साअ। नहीं वो आप कह रहे वो हैं तो ना कौन रेफरेंस सी में आयत है कुरान इसमें की लिखा। जिससे ईसा वो अलैहिस्सलाम ये कह रहे उम्मती हैं होंगे, कि आप ये कह मैं रहे हैं ये ना। कह ना मैंने ये नहीं कहा, मैंने इन्होंने ये कहा है कि सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 61 में जिक्र है इस चीज का कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो उम्मती होंगे, नबी नहीं होंगे। यही है ना डेविल भाई? हाँ सूरह देखिए ज़ुखरफ की मैं आयत बता में देता हूँ आपको, कुरान में एक आयत है रुक जा क्लाउड लतुमिनुन्नबी भाई, एक वला मिनट कंफर्म तंसुरुन्ना। करने दो उनसे। क्लाउड मैं भाई, सुने ना, मैं दे क्लाउड रहा हूँ भाई, ना कुरान की आयत। क्लाउड भाई पहले कंफर्म करने दो। अबे मैं कुरान तो पढ़ने दो। लतुमिनुन्नबी वला यार तंसुरुन्ना, ये कुरान। जहालत दिखाने लगा, इसीलिए मुझे वो कंफर्म करने दो। डेविल भाई आप आप मुझे कंफर्म करें। बताइए हाँ कि वो सूरह ज़ुखरफ की आयत में कुरान की, एक मिनट कहाँ गया? हम जब नजूल उतरेंगे क़यामत के निशानियों की करार दी गई, इसका मतलब ये है कि वो क़यामत से पहले आएंगे, लेकिन नबी के तौर पर नहीं, ठीक है, बल्कि इस्लाम के ये सूरह ज़ुखरफ में मददगार के तौर पर। आप पढ़ लें उस